بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر وہاں پر ایک ہاتھ دینا چاہتا ہے۔ میں اپنا سارا زیور بیچ کر شوہر کو عمرہ کروانے لے گئی۔ میرے شوہر کو کینسر تھا اور وہ اپنے آخری دن گزار رہا تھا۔ مکہ پہنچ کر میں اور میرا شوہر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے جب شوہر نے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا کر اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے وہ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام نشین ہے۔ میری شادی میرے والد نے اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ میرے ابا کا بہت پرانے دوست کا بیٹا تھا اور ابا کے وہ دوست تعلیم کے بعد دوسرے شہر چلے جانے کی وجہ سے ابا سے مل نہیں پائے تھے۔ کافی عرصہ بعد وہ پہلی بار تب ہمارے گھر آئے جب میرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی۔ ابا بہت خوش تھے کہ ان کا دوست اب دوبارہ سے واپس اسی شہر میں آ گیا ہے۔ ابا کے پرزور اصرار پر میرے ہونے والے شوہر اپنے اہل و عیال سمیت ہمارے گھر آن پہنچے تھے۔ میں گھر کے انتظامات میں مصروف تھی اور مہمانوں کو سنبھال رہی تھی جب ابا کے دوست کی اہلیہ نے مجھے دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اسی دن ابا کے دوست نے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نہیں آیا تھا جبکہ بڑا بیٹا وہیں موجود تھا، اور ابا کو اس سے مل کر بہت اچھا بھی لگا تھا، کیونکہ وہ بہت سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا انسان تھا، اچھی کمپنی میں نوکری بھی کر رہا تھا۔ ابا نے اپنے دوست سے سوچنے کا وقت مانگا تو وہ ناراض ہونے لگے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، پھر یہ سوچ بچار کس لیے۔ وہ بہت مان سے ابا کو منا رہے تھے اور میرے ابا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی۔ کاش میرے ابا تب اپنے دوست پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے ایک بار سوچ لیتے۔ بیٹیوں کو ساری زندگی کے لیے جس شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہر بات جان لینی چاہیے، مگر میرے والدین نے بیٹی دینے کے معاملے میں لاپرواہی برتی تھی، اور یوں ہی اسی دن میری منگنی بھی ہو گئی اور انگوٹھی پہناتے ہی میری ساس نے شادی کی فرمائش بھی کر دی۔ ان لوگوں کی بہت شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے میرے بابا نے میری تعلیم کو خیرباد کہلوا دیا اور مجھے تھوڑا بہت کچن کا کام سکھا کر رخصت کر دیا۔ میرے ماں باپ میں سے کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے ہونے والے شوہر نے بچپن سے جوانی تک کا سفر کیسے گزارا اور اس کا کردار کیسا رہا تھا۔ میرے سسرال بہت کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہاں کا ماحول بہت آزاد تھا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر شادی سے لے کر اب تک بہت چپ سا ہے اور اکثر کھویا کھویا رہتا تھا۔ مجھے شک گزرا تھا کہ شاید وہ اس شادی کے لیے خوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باقی سب نے یہ بات محسوس کی تھی یا نہیں، مگر مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی، اور شادی کرتے ہوئے بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی باقی سب کی طرح مجھ پر فدا ہو جائے گا، مگر میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو اپنے شوہر کو کمرے میں ٹہلتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اگر کبھی میں اٹھ کر لائٹ آن کر لیتی تو وہ ایسے گھبرا جاتا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے اس بات پر غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، اور میں اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے حیرت تھی کہ گھر میں اور کوئی بھی اس کی حالت محسوس نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تک نہیں تھے۔ انہی فرق میں نہیں پڑتا تھا کہ کب کون اداس ہے اور کون پریشان رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ پھر ایک روز اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے مجھے گھر والوں کی اس بے خبری کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ میری ساس پڑھی لکھی عورت تھی جو خود بھی نوکری کرتی تھی، مگر اب وہ صرف ایک سوشل عورت بن چکی تھی۔ ساس اور سسر ہمیشہ سے مصروف اور گھر سے باہر رہتے تھے۔ بچوں کو آیا نے پالا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس نے بتایا کہ شروع سے ہمارے گھر کے چاروں افراد ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہے ہیں، کیونکہ ہم میاں بیوی شروع سے جاب کرتے تھے اور ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسی روز سوچ لیا کہ چاہے میرے سسرال میں باقی سب جیسے بھی رہیں، مگر میں اپنے شوہر کو توجہ دوں گی اور اپنے گھر اور بچوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا، لیکن مجھے دن کے وقت موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ پھر سے اپنی نوکری پر جانے لگے تھے۔ رات کو جب وہ آتے تو اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہوتے جیسے وہ بہت مزدوری کر کے آئے ہوں۔
ابھی میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی کہ ایک روز مجھ پر اپنے شوہر کی حالت کا ایسا انکشاف ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اپنے وجود میں پھیلتی جان لیوا بیماری سے لڑتے ہوئے یوں بے چین اور گمسم رہنے لگا تھا۔ ایک روز جب میرے شوہر آفس جانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھے اور میں کچن میں ان کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی تھی، میں ناشتہ لے کر جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی تھا اور میرے شوہر باتھ روم میں تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے شوہر واپس نہیں آئے تو میں نے باتھ روم کا دروازہ بجانے کے لیے دستک دی، مگر سب ٹھٹک گئی۔ جب دستک دیتے ہوئے دروازہ کھل گیا، میں بوکھلا کر آگے بڑھی اور اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر گھبراہٹ مزید بڑھ گئی، کیونکہ میرا شوہر واش بیسن پر جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، تب ہی میری نظر پانی میں بہتے ہوئے سرخ رنگ پر پڑی۔ میرے شوہر کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ یہ منظر میرے دماغ کو ساکن کر گیا تھا۔ میں خوف سے چیخنے لگی۔ میرے شوہر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ چکے تھے۔ میری وحشتناک چیخوں پر سب جمع ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی صبح کا وقت تھا۔ سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرے دیور بھی ان دنوں گھر آئے ہوئے تھے۔ سب کمرے میں آئے تو میرے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر ان سب کے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر کو فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ میں رو رو کر نڈال ہو گئی۔ ابھی تو ہماری شادی کو بمشکل 1 ماہ ہوا تھا اور یہ آفت آن پڑی تھی۔ گھر میں سب پریشان ہو رہے تھے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور جو مرض بتایا وہ ہمارے سروں پر دھماکے کر گیا تھا۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا اور نہ جانے یہ مرض کب سے لاحق تھا اور پورے گھر کو خبر تک نہیں تھی۔ میرے سسر اور دیور شہر کے اچھے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروا رہے تھے، جبکہ میں اور میری ساس سارا دن ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ہم سب کو امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کینسر اب بھی اس اسٹیج پر ہے کہ جس میں علاج ممکن ہے۔ ہماری پریشانی قدرے کم ہو چکی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے ہم سب کو کہا کہ وہ اپنی آخری خواہش کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش پر سب نے سر ہلا دیا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے گھر جا کر کوئی بھی مرض تکلیف نہیں دیتا، اور ہم سب بھی ان دنوں بس اسی کوشش میں تھے کہ میرے شوہر کے اندر زندگی کی امید واپس آ جائے اور بیماری انہیں پریشان نہ کرے۔ اپنے شوہر کی فرمائش پر میں بھی ان کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ میں اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرے سسر نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا تھا، جو کہ پورے 1 ماہ کے لیے تھا، اور ساتھ ہی اپنے کسی جاننے والے سے سعودیہ کے ایک ڈاکٹر سے علاج کے لیے بھی بات کر لی۔ سب کو اس بات سے اطمینان ہو رہا تھا کہ جب میرے شوہر عمرے کا فرض ادا کرے گا اور ساتھ وہیں کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا تو یقیناً واپسی پر صحت بحال ہو چکی ہوگی۔ ہم دونوں سب کی دعائیں لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھے پہلی بار کھل کر باتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی کافی حد تک ٹھیک ہیں، مگر جو ہی جہاز سعودیہ پہنچا اور ہم خانہ کعبہ پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے ایک کاغذ تھما دیا اور بولا کہ جب میری روح نکل جائے تو تم 26 راتیں حرم میں گزارنا، اور میں اپنے شوہر کی ادھوری بات پر سہم سی گئی تھی، اس لیے باقی بات پر توجہ نہیں دی اور رونے لگی۔ میں پاکستان سے اتنی دور سفر کر کے اکیلی آ چکی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر یہاں تو آتے ہی مجھ سے جو بات کی گئی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر گھبرا گئے اور مجھے چپ کروانے لگے۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو میرے شوہر سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے اور میں نفل پڑھ کر اللہ سے ان کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں رو رو کر اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگوں گی، مگر کبھی کبھی ہماری دعاؤں سے پہلے اللہ آنے والا وقت طے کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی عمرے کے لیے پہلا ہی دن تھا۔ میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے ایمبولینس میں سوار کیا اور اپنے سسر کے بتائے ہوئے ہسپتال روانہ ہو گئی، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی تھی اور میرے شوہر نے وہیں راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ میں بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے لیے وہ وقت قیامت تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جو مجھے سہارا دیتا یا میرا غم بانٹتا۔ میت کو پاکستان لے جانے کا انتظام کرنے کا سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا۔ جب مجھے میرے دیور نے فون پر بتایا کہ میرے شوہر نے 1 روز پہلے ہی اپنے بھائی کو میسج کر کے درخواست کی تھی کہ اگر وہ مر جائے تو اسے سعودیہ میں ہی دفنا دیا جائے، میری قسمت نے مجھے بری طرح آزمایا تھا۔ کفن دفن کے انتظامات وہیں عمرے پر موجود لوگوں نے کیے تھے اور میں اکیلی ہی رو رو کر پاگل ہوتی رہی۔ 2 دن تو مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، مگر تیسرے روز مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو میرے شوہر نے مجھے دیا تھا۔
اور بار بار ہدایت کی تھی کہ وہ ہاتھ میں صرف تب کھولوں جب میرے شوہر وہاں موجود نہ ہوں۔ شاید وہ اپنے مرنے کی بات کر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے وہ کاغذ کھولا اور وہ پڑھنے لگی۔ جو میں پڑھتی گئی میرا وجود غم سے بے حال ہوتا چلا گیا۔ اس خط میں میرے شوہر کی زندگی کا ایک سیاہ حصہ تحریر تھا اور اس میں درخواست کی گئی تھی کہ میں حرم پاک میں 26 راتیں گزار کر اپنے شوہر کی مغفرت کی دعائیں کروں، کیونکہ میرے شوہر سے زندگی میں ایک ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جو ناقابل معافی تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر کے ماضی کا وہ سیاہ حصہ پڑھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیسا دھوکہ ہوا تھا۔ میرے باپ نے برسوں بعد ملنے والے دوست پر اعتبار کر کے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جس کے ماضی سے خود اس کا گرانہ بھی نا واقف تھا۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر غم زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اور سسرال والے سب مجھے واپس بلا رہے تھے تاکہ میں اکیلی صدمے میں نہ پڑی رہوں، مگر میں اپنا غصہ اور خفگی سب بلا کر اپنے مرحوم شوہر کی آخری درخواست پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ پورا 1 ماہ عمرہ کے دوران صدقے دل سے اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے دعائیں کی تھی، جبکہ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میری دعاؤں کو میرے مرحوم شوہر کے حق میں قبول کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو گناہ میرے شوہر سے سرزد ہوا تھا اس کی معافی اسے آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ 1 ماہ اس انسان کے ساتھ رہ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی اور میں اس کی موت کا صدمہ بہت مشکل سے برداشت کر پا رہی تھی۔ عمرے کا 1 پورا مہینہ میں نے عبادت کرتے ہوئے گزارا تھا۔ جب میں پاکستان واپس گئی تو اکیلی تھی اور میرے ساتھ صرف میرے مرحوم شوہر کا سامان تھا۔ میرے ماں باپ اور میری ساس سسر ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میری ساس مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جس بیٹے کی واپسی پر اسے ہار پہنانے کی خواہش تھی، آج وہ اس کا سامان لینے آئی ہوئی تھی۔ میں وہیں سے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر آ گئی اور عدت میں بیٹھ گئی۔ اپنے شوہر کا وہ ہاتھ اب بھی میرے پاس موجود تھا اور اس کی ایک خواہش ابھی بھی باقی تھی جو میں اس کے والدین کو بتانا چاہتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی اولاد کا وہ آخری حق اس کے والدین ہی پورا کریں۔ میری ساس مجھ سے اکثر ملنے آتی تھی۔ وہ ایسی بدنصیب ماں تھی جو اب مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بس میں ہی تھی جو اپنے شوہر کے قریب رہی تھی۔ میں اپنی ساس سے مل کر اسے کچھ نہ بتا سکی اور نہ ہی وہ ہاتھ دکھا سکی، کیونکہ میں عدت کے دوران بیمار پڑ گئی تھی۔ عدت پوری ہوئی تو ایک روز میری ساس اور سسر مجھے خاص طور پر ملنے آئے۔ میں ان سب سے مل کر کچن میں جا چکی تھی۔ جب وہ واپس گئے تو میرے والدین نے مجھے ان کے آنے کا مقصد بتایا۔ تب میرا ضبط یکدم جواب دے گیا تھا۔ میرے سسرال والے اب چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے دوسرے بیٹے سے کر دی جائے۔ میری ساس اور سسر اپنے بیٹے کی بیوہ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ایک بار پھر میرے والدین ان کی خواہش پر راضی ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیوگی کے بعد شاید مجھے کوئی اچھا رشتہ نہ ملے، مگر اب اپنے والدین کو صاف انکار کر کے ضروری بات کا بول کر اپنے سابقہ سسرال پہنچ گئی۔ میرے پاس وہ خط بھی موجود تھا۔ میں اپنی ساس اور سسر کو ان کے بیٹے کا سچ بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو وہ خط پکڑا دیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس بھی جیسے جیسے خط پڑھتی گئی ان کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب پڑھ کر برداشت نہیں کر پائے گی، مگر سچ تو یہ تھا کہ بیٹے کی اس شخصیت میں بڑا ہاتھ والدین کا ہی ہوتا ہے۔ میرے مرحوم شوہر کو اپنی تعلیم کے دوران یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پاگل ہونے لگا تھا، مگر وہ لڑکی کسی مڈل کلاس اور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ باپردہ لڑکی تھی جو کسی بھی لڑکے میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا اور بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے شوہر کے گھر والوں نے پیسہ اور آزادی دے رکھی تھی، مگر اخلاقیات نہیں سکھائے تھے۔ جب میرے شوہر نے اپنی ماں سے اس لڑکی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تب میری ساس خطے سے اکھڑ گئی تھی۔ ان کے خیال میں ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی جو پردے کی آڑ میں امیر لڑکوں کو پھنساتی پھرتی ہیں۔ میری ساس کے انکار کے بعد بھی میرا شوہر اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا تھا، مگر لڑکی کے والدین نے اس سے تنگ آ کر اس کی شادی طے کر دی۔ میرے شوہر نے شادی کا سنا تو بھڑک اٹھا اور دوستوں کے ساتھ مل کر دلہن کو اغوا کر لیا۔ اس کے عیاش دوست دلہن بنی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر بہک گئے تھے اور میرے شوہر سے جھوٹ بول دیا کہ تمہارے گھر سے کال آئی ہے، تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میرے شوہر نے تب اپنا فون بند کر رکھا تھا، اس لیے دوستوں کی بات پر یقین کر بیٹھا اور لڑکی کو دوستوں کے حوالے کر خود گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تب اسے اپنے آوارہ دوست یاد آئے تھے۔ وہ واپس گیا
तो वो पाक बाज लड़की अपनी इज्जत लड़वा कर मर चुकी थी। तब मेरा शोहर और इसके दोस्त लाश को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। लड़की के घर वाले पुलिस की मदद से इसे ढूंढते रहे और 3 दिन बाद इन्हें एक वीरान इलाके से लड़की की लाश मिल गई। इस बापर्दा लड़की को अयाश फितर लड़कों के हाथ में देने वाला मेरा शोहर ही था, मगर वो ये बात अपने अंदर छुपा गया और इस वाक़े की किसी को खबर तक नहीं हुई थी। लेकिन अल्लाह बहुत मुनसफ है, तभी मेरे मरहूम शोहर को इस हादसे के बाद एक रात भी सुकून की नींद नहीं आई थी। इसका 1 साल इसी तरह गुजर गया था। फिर वो सारी फैमिली दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। यहाँ कुछ अरसा बाद इन लोगों ने हमसे मिलकर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा शोहर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, मगर तब इसे एक रोज़ अपना एक पुराना यूनिवर्सिटी फ़ेलो मिल गया। वो लड़का इसी मरहूम लड़की के मोहल्ले में रहता था। इसने बातों बातों में इस लड़की के बारे में बताया। इसकी लाश 3 रोज़ बाद मिली तो इसकी हालत देखकर लड़की की माँ वही मौके पर ही जान दे गई और बाप को शदीद सदमा लगा था। इनका गिराना आज भी इस हादसे से नहीं निकला था। लड़की का बाप अब भी रो रो कर अपनी बेटी के मुजरमों को बद्दुआएं देता था। मेरा मरहूम शोहर ये बात सुनकर फिर से साकिन हो गया था। इसका दिल जब संभलने लगा था तो अपने जुर्म के एहसास से खाली होने लगा था। ये बात जानकर इसकी ज़िंदगी में फिर से बेसुकूनी बढ़ गई थी। जब हमारी शादी हुई तो वो अपने माजी की गलतियों से नादम हो रहा था। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और तब एक रोज़ इस पर इंकशाफ हुआ कि इसे कैंसर है। इसने इस बीमारी और अजियत को बेहोशी कबूल किया था, क्योंकि इसे लगता था कि ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से इसकी गुनाह की सज़ा है और वो अपने जुर्म की ये सज़ा खामोशी से जीने के लिए तैयार था। अब वो अपना गुनाह धुलवाने के लिए उम्रे पर जाना चाहता था। इसकी ख्वाहिश पर इसे उम्रे पर भेजा गया। इसने अपने माजी की छुपी हुई वो गलती एक कागज़ पर लिख कर मुझे दे दी ताकि मैं इसका गुनाह जान लूँ और अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग सकूँ। वो अल्लाह के घर खाना काबा के सामने रोते रोते मर गया था और मैं बाकी के दिन ही इसकी मग़फ़िरती दुआ करती रहती थी। मैंने अपने शोहर के इस गुनाह को बुला दिया था और दिल से इसकी मग़फ़िरत की दुआ करती रही थी, मगर अब इसी घर के दूसरे लड़के से शादी का सुनकर मैं भड़क उठी थी। मेरी सास वो हथ पढ़कर रो रही थी और मेरे ससुर अपना सर झुकाकर गमगीन सी हालत में बैठे थे। काश वालिदैन अपने औलाद को आज़ादी और पैसा देते हुए तवज्जो और वक्त भी दे दिया करें, ताकि औलाद अपनी हर परेशानी, हर ख्वाहिश अपने वालिदैन को बता सके। अगर इस वक्त मेरे मरहूम शोहर की खुशी को देखकर मेरी सास लड़की को कबूल कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही इस मासूम लड़की पर क़यामत गुजरती। इस हाथ में मेरे शोहर ने 2 ख्वाहिशात दर्ज की थी। एक तो उन्होंने इल्तिजा की थी कि इसके गुनाह की अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, जबकि दूसरी ख्वाहिश यही थी कि इसकी तरफ से इस मसलूम लड़की के घर वालों से माफ़ी मांगी जाए। वो खुद तो इतनी हिम्मत नहीं कर रख पाया था कि खुद जाकर अपना गुनाह इनको बता सके और इनसे माफ़ी मांग सके। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि वो इस लड़की के बूढ़े बाप से तब तक माफ़ी मांगते जाते रहें जब तक वो दिल से माफ़ ना कर दे। इसके साथ ही मैंने शादी के लिए भी माजरत कर ली थी, जिस कार में वालिदैन ये भी ना जानते हो कि इनकी औलाद क्या क्या गलतियां कर रही हैं। और अब मेरे शोहर के छोटे भाई के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती थी कि वो किस किस्म का इंसान है और घर से बाहर इसका किरदार कैसा है। मैं ऐसे इंसान से दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। मैं रिश्ते से इनकार करके लौट आई थी। मैं जानती थी कि वो लोग बकिया ज़िंदगी इसी पछतावे में गुजार देंगे कि काश हम इस वक्त अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं अपने घर वापस आ गई थी और फिर 6 माह बाद मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी और अब मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हूँ और अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ।